अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है कि हुकूमत 14 मई तक कौमी असम्बली तहलील कर दे, मगर हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान के अल्टीमेटम को नाकाबिल अमल करार देते हुए कहा है कि वह हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मज़ीद लचकदार बने। मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कबल हुकूमती इत्तेहाद ने खबरदार किया है कि अगर मुज़ाकरात नाकामी से दो चार हुए तो इमरान खान की पार्टी नाकाम होगी, क्योंकि इसके नतीजे में आईनी शिक़ के तहत इंतखाबात को 1 साल के लिए मुअख्खर किया जा सकता है। नून लीग का कहना है कि इमरान खान को बताना चाहते हैं कि वो बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। मुज़ाकरात की पहली शर्त यह है कि कोई पेशगी शर्त आयद ना की जाए। अगर इमरान खान 14 मई तक असेंबलियों की तहलील के अपने मुतालबे पर डटे रहे तो ये हुक्मरान इत्तेहाद को काबिल कबूल ही नहीं। हुकूमती इत्तेहाद के मुताबिक इदारों में अपने हैंडलर्स की सरपरस्ती में इंतखाबात कराने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील की गई। PTI को एक ही दिन के इंतखाबात के अलावा इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक पर भी इत्तफाक करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया है कि PTI हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में उसने हिकमत अमली बनाई हुई है। अगर आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझा जाएगा तो PTI खामोश नहीं बैठेगी। तहरीक इंसाफ ने अवाम से तहरीक के लिए तैयार रहने का मुतालबा करते हुए कहा है कि तहरीक का आगाज आज से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है, जिसका इख्तिताम एक तारीखी लॉन्ग मार्च पर होगा। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि उनकी जमात परवेज इलाही के घर पर हमले और उनके कारकुनों की गिरफ्तारी के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद से मुज़ाकरात जारी रखेगी। ताहम उनका कहना था कि मुज़ाकरात का अमल तवीलुल मुद्दती और लामतनाही नहीं हो सकता, और यह भी कि हुकूमती इत्तेहाद को जल्द फैसला करना होगा। उधर बाज़ हुकूमती वज़रा जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी नहीं है, उन्होंने पहले से ही बातचीत नाकाम होने की पेशगोइयां शुरू कर रखी हैं। जैसे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बेहतर होगा अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करे ताकि ये मुज़ाकरात तो ख़त्म हो। हुकूमती इत्तेहाद और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर मंगल को होगा। दोनों तरफ से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मंगल को इंतखाबात के मामले पर हतमी फैसला किया जाएगा। दोनों जानिब एतमाद की कमी वाज़ेह है और दोनों तरफ शिकायत है कि फ़रीक़ैन बातचीत के लिए संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं कर रहे हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और ईसा राना साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल इसी मौजूदा हालात, सूरत हाल और जुमेरात के बाद आज मिल रहे हैं, तो गुज़िश्ता 3 दिनों में जो सियासी एक्टिविटीज़ रही और स्टेटमेंट दिए गए उसके बाद कुछ इस तरह से, क्या मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार सियासी कुव्वतों पर ही है? हसन निसार साहब, जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और जो कुछ कहा जा रहा है, बल्कि आज तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि चीफ जस्टिस के कहने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। उधर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया है मुज़ाकरात का अदालत की तरफ से कहा गया है। संजीदगी है और क्या यही सियासी कुव्वतें कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी इस मामले को? आशा, मैं तो आपके सवाल की बुनियाद से ही बेसिकली इत्तेफाक नहीं करता, और आज से नहीं, मेरे 32 साल में इतने मजमूए कॉलमों के इस बात के गवाह हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बाकी समझती हैं कि ये सियासी कुव्वतें हैं? देखें, और अगर हैं तो याद रखना ये ऐसी ही हैं जैसे फिल्म मुग़ल आज़म, ब्लॉकबस्टर इंडियन सिनेमा की वो टर्निंग पॉइंट था। मुग़ल आज़म के किरदार में पृथ्वीराज की शख्सियत और अदाकारी बहुत आला थी, लेकिन वो मुग़ल आज़म जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नहीं, एक अदाकार था पृथ्वीराज। याद रखना, हमारा सियासतदान तो सियासतदानों की सी अदाकारी करने से भी महरूम है। ये सब फॉर्चून हंटर्स हैं जिन्होंने सियासतदानों के बहरूप अदाकार और परफॉर्मेंस घटिया, खत्म। ये पॉलिटिकल एनिमल्स हैं ही नहीं, वो विजनरीज होते हैं। खुदा का खौफ कर, एमी चोला पहन लिया, ये चोले पहने हुए लोग हैं। पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सियासतदान क्या होता है? फौज ने कहा आखिरी गोली आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे। बादशाह ने उसको वीटो किया, कौम को कहा हम जंग हार गए हैं, हम वतनों हम जंग हार गए हैं, हथियार फेंक दो, औजार उठा लो। सुभान अल्लाह,
اسے کہتے ہیں ویژن. اعتراف شکست کے اندر اعلان فتح موجود تھا. وہ یہ تو ایمی ٹٹ پونجی ہے, یہ تو گوال منڈی کے فٹ پاتھی ہے ٹائپ. سارا بیہیویئر دیکھ لو. میں کہہ رہا ہوں وہ خود چلا چلا کے کہہ رہے ہیں. حسن نثار صاحب, قطع کلامی کی معذرت, بہت ریسپیکٹفلی اگر میں ڈس ایگری کروں آپ کے اس پوائنٹ پر سر, جب آپ ان سیاست دانوں کو جیسے بھی ہیں عوام کے منتخب, اگر ہم اس طرح ڈسکریڈٹ کریں تو کیا آپ عوام کی چوائس کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہا ہوں, بالکل کر رہا ہوں. تو سر پھر ذمہ دار تو میں, آپ, ہم سب لوگ ہیں, تمام وہ دانشور ہیں, وہ لکھاری ہیں, وہ ادیب ہیں, وہ شاعر ہیں, وہ تمام لیڈرشپ ہے جو اس معاشرے کی بنت میں کہیں نہ کہیں حصے دار ہے. او بھائی جو مرضی آپ کہہ لو, ہر بندہ پرفارم کرے اگر ٹھیک. اگر میں ڈاکٹر ہوں اور میں جعلی سٹنٹ ڈال رہا ہوں 2 نمبر, تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں. بھلے میں نے پٹی لگائی ہو ڈاکٹر کی, چاہے میں نے کوالیفائی کیا ہو, MBBS FRCS, میں نے سب کچھ کیا ہے. ہر لفظ کے پیچھے ایک بات سنو, ایک کہانی ہوتی ہے. حجرہ اور مجرہ ساتھ ساتھ نہیں چلتا. ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے, ایک there are certain standards. ایک بزدل سپاہی, نیک دل طوائف, یہ کیا ہے؟ 75 سال ہو گئے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے کیا, آپ نے کیا ہے, شہزاد صاحب نے کیا ہے, ابصار عالم نے کیا ہے, اسار رانا نے کیا ہے. وہ یار 75 سال آدھا ملک گوا کے پھر کہاں کھڑے ہیں؟ بدنیتی ہے ان کی. چلو سیاستدان, آپ کو شوق ہے بہت, میں مان لیتا ہوں, دل پہ پتھر رکھ کے آپ کا دل رکھنے کے لیے. صرف سیاستدانوں کی بدنیتی ہے, آپ یہ کہہ لفظ رہے ہیں. دینے سے نہیں ہو جاتا. A painter is supposed to know how to paint. I can't be a painter. لکیریں کھینچ لوں گا میں بھی, میں صادقین بن جاؤں گا, میں شاکر علی بن جاؤں گا. نہیں ہوتا. ابھی بھی ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے, ہمیں خاص سوچ سے آگے جا ہی نہیں سکتے. سطحی قسم کا ایک خاص طرح کا لیول ہے ہمارا. ہم اندر نہیں گھستے, روح کے اندر اپنے ایشوز کی روح میں جھانکنا سیکھیں. باقی آپ کی مرضی ہے. میں ان سب کو ڈیگول اور ان سب کو, وہ کیا نام تھا وہ جو موٹے سے تھے, سر ونسٹن چرچل, میں تو مان لیتا ہوں. میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو اینڈ سین کر دیا کہ نہ یہ مذاکرات ہے نہ یہ سیاست دان ہے, تو پھر اینڈ سین تو ہو ہی گیا. آٹے سے شروع ہوئے, 20 روپے من آٹا, آٹے پہ آ گئے. یہ اوقات ہے. بیچ میں آئی تھی سرخی ایک بہت بڑے اخبار کی, شیر آٹا کھا گیا. وہ آپ کا تو آٹا دلدل بن گیا آپ کے لیے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میرا تو جواب یہی ہے. ابصار صاحب ٹھیک ہے جی. ابصار صاحب, کیا مذاکرات کی کامیابی کا انحصار انہی سیاسی قوتوں پر ہے جو شاید اپنے دل سے بیٹھ رہے ہیں یا نہیں, مگر یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر بیٹھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی کامنٹ کیجئے گا, جو پرویز الہی کے گھر پر چھاپا ہے اس کا نہ اس وفاقی حکومت کو پتہ ہے نہ صوبائی حکومت کو پتہ ہے, تو حکومت تو بہت ہی غیر سنجیدہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ایک تو آج لیبر ڈے ہے, چھٹی ہونی چاہیے تھی. آپ آج بھی ہم سے کام کروا رہی ہیں, سلیو ڈرائیور ہیں آپ. تو آپ نے کہا جمعرات کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے, تمام دفتر بند ہیں, منگل کو ملاقات ہونی چاہیے تھی. لیکن چلیں کوئی بات نہیں. میں یہ سوچ رہا تھا ان چھٹیوں میں, آپ نے کہا نا کہ مذاکرات کامیاب ہونا صرف سیاستدانوں کی وجہ سے ناکام ہوں گے یا کوئی اور بھی ہے. مجھے تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں, اور ایک رف اندازے کے مطابق 40 پروگرام کیے ہیں میں نے آپ کے ساتھ. 10 ہفتے اور 4 پروگرام ایک ہفتے میں ہوتے ہیں, تو 10 ہفتے ہو گئے ہیں اور 40 پروگرام کیے ہیں. 40 پروگرام میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا عائشہ بخش جب ہم نے ٹی وی اسکرینز کے اوپر چلنے والے ججز کے ٹکرز پر گفتگو نہ کی ہو. کیا اس ملک میں صرف ماضی کے اور موجودہ ججز کے جو اقوال زرعی ہیں انہی پہ تبصرہ ہمیں بیٹھ کے سب کو کرنا چاہیے؟ ہم 5 لوگ ہوتے ہیں ایک پروگرام میں, آپ ان 40 کو 5 سے ضرب دے لیں, اور 3 گھنٹے روزانہ پرائم ٹائم میں اگر شو چل رہے ہوں ایک پہ 5 اس کو ضرب دے رہے ہیں, اور 36 نیوز چینل ہیں جن پہ روزانہ 3 پروگرامز کم از کم ہوتے ہیں, اس میں 4 یا 5 پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. کتنے مین آورز ہم نے ضائع کیے ہیں پچھلے 2.5 مہینوں میں صرف
اس بات پہ ڈسکس کرتے ہوئے کہ 90 دن ہیں کہ 90 دن نہیں ہیں. جج نے یہ کہہ دیا, جج نے وہ کر دیا, جج کی یہ کرپشن ہو گئی, جج کی وہ کرپشن ہو گئی, جج کا بیٹا اتنے کما گیا, جج کی ساس نے معاشرہ لگوا دیا, جج نے یہ کر دیا, جج مطلب اس ملک میں ابھی تو میں نے سیاست دانوں پہ سوال رکھا ہے, وہ جو عوام کی خدمت کرنے آتے ہیں اور عوام کے نمائندے ہیں, کیا عوام کے لیے فیصلہ ساز بن پائیں گے یا نہیں؟ آپ کچھ ججوں کی طرف چلے گئے. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا, میں اسی کی طرف رہا ہوں, مجھے آنے تو دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سارا دن ججز کو ڈسکس کرتے ہیں, جب ہم اس ملک سعودی عرب اور ایران کی صلح ہوئی ہے, اتنا بڑا یہ گراؤنڈ بریکنگ کام ہوا ہے جس سے پاکستان کے آدھے مسائل مجھے لگتا ہے کہ اب حل ہو جائیں گے. ویسے ہی چائنا اور رشیا کہاں پہ جا رہے ہیں, ہمارا ہمسائے ممالک کہاں پہ جا رہے ہیں, اس ملک کے اندر کتنی وہ چینی سیمنٹ کے ٹرکوں میں چینی سمگل کی جا رہی ہے. افغانستان وہ ایشو تھا, وہاں پہ تودا گر گیا, لوگ مر گئے, سیلاب میں لوگ مر گئے, سوات میں بم دھماکے میں لوگ مر گئے, آٹے کا کرائسس ہے, مہنگائی ہے. ہم کسی اور ایشو پہ بات کرتے ہیں, ہم صرف یہ سارا وقت ججز کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد سیاستدانوں کو ہم تبرہ بھیجتے ہیں اور جا کے ہم سو جاتے ہیں. ہم میڈیا کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا, ہمارا بھی تو کوئی رول ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی توجہ تو لائیں اس طرف. اور میں حسن نثار صاحب, وہاں کوئی بات کیسے پہلے ہو سکتی ہے سر؟ قطع کلامی کی معذرت, یہاں معیشت نہیں ہے, لوگوں کی معیشت برباد ہے اس سیاست کی وجہ سے, سیاست برباد ہے اس ملک کے فیصلوں کی وجہ سے. پھر وہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں, مقتدرہ کہاں ہیں پچھلے 4-5 سال میں؟ نہ بات کریں تو کیا کریں, نہ بات کریں تو کیا کریں. جو فیصلے کر کے باہر آگے وہ آج بھی سمجھتے ہیں ان کا اختیار زیادہ ہے. تو سر عوام تک تو تب پہنچے گا نا جہاں فیصلہ ساز ٹھیک ہوں گے, چاہے وہ سیاسی ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ میں یا کسی اور جگہ بیٹھے ہیں. اگر وہاں کچھ ٹھیک نہیں تو عوام کو کیا میسر ہوئے گا؟ کسی بھی معاملے پہ بات کریں, ہم تقریر ہی کر کے اٹھیں گے. مجھے بھی تقریر کرنے دینا آپ تھوڑی سی. میں یہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو فیصلہ ساز ہیں, اصل جو پیچھے بیٹھ کے کام, جو پبلک سرونٹس ہیں, وہ جب فیصلے کریں گے عوامی نمائندوں پہ تھوپیں گے تو گالی تو عوامی نمائندوں کو پڑے گی نا. اب حسن نثار صاحب نے ایک بات بالکل ٹھیک کی ہے, میں ان سے متفق ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا اس میں ویژن ہوتا ہے. یہ بات بالکل درست کی ہے انہوں نے. اور میری خواہش تھی کہ جب شکست ہوئی عمران خان کو عدم اعتماد کے دوران تو وہ ہتھیار نیچے رکھتے اور وہ اپنے ورکرز کو کہتے اوزار اٹھاؤ, ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے, ہم سیاست کریں گے, ہم اس راستے پہ چل کے نظام کو بدلیں گے اور اندر ان کے لیے جگہ خالی نہیں رہنے دیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا, انہوں نے شکست قبول نہیں کی, وہ باہر آ گئے اور سڑکوں پہ آ گئے. آج بھی وہ سڑکوں پہ 1 سال ہو گیا ہے. اب آپ سوچیں وہ پارلیمنٹ میں 1 سال بیٹھے ہوتے, 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں ہوتی اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا ہوتا. یہ سیناریو ذرا آپ پینٹ کریں نا, تو پھر فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہوتے, پھر بات چیت کہاں پہ ہو رہی ہوتی. تو میں آپ کے سوال کا جواب مختصر یہ دے دیتا ہوں کہ سیاستدانوں کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے جب فیصلہ کرنے والی قوتیں اپنے فیصلے ٹھونس کے وہ گھر چلی جائیں گی, تو وہ 15-15 لاکھ پینشن لیں گی اور پھر یہ کہیں گی مکمکا کرتے ہو فون جب کال لیک ہو جائے گی کہ یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے. ٹیکس پیئرز کے 12-15 لاکھ ان کو مہینے کے ابھی بھی جا رہے ہیں, لیکن جب پکڑے جاتے ہیں 1-20 لیتے ہوئے تو کہتے ہیں ہمارا پرسنل معاملہ ہے. تو ہمارے تو یہاں پرسنل معاملات پرسنل نہیں رہنے دیے, تو وہاں پروفیشنل معاملات جو 10 کیسز میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ دیا ہوا ہے اس کو نااہل کرنے کا, زندگی بھر نااہل کرنے کا, صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے عمران خان کو, آرٹیکل 62 کو انہوں نے کے تحت ڈسکوالیفائی کیا ہے اور پارٹی چیئر کے عہدے سے ہٹایا. اب اس کے مخالف کو اگر وہ ٹکٹیں دے رہے ہوں سفارش کر کے اور اس الزام لگے کہ 1-20 لیا ہے, تو مجھے بتائیں سیاستدان کیا کریں, کس طرح. اب عمران خان صاحب نے بھی اس پہ تحقیقات شروع کر دی ہے کہ یہ میری ٹکٹیں یہ بیچ کیسے رہے ہیں. جج صاحب چلیں کوئی اور کون بات, تو کیا کریں سیاستدان. آگے بڑھوں گی. شہزاد صاحب, پرویز الہی کو گرفتار کرنے کا ایک معاملہ چلا, کوشش ہوئی, ڈرامہ سازش یا کچھ اور, اس کو کامنٹ کیجئے گا. اور ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں سیاسی قوتیں فیصلہ ساز نہیں ہیں, سو مذاکرات گئے پانی میں. دیکھیے جب سیاسی لیڈران اکٹھے بیٹھے ہیں یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں, تو ہم نے اس کو کیا سمجھا اور کیا جانا. ہم نے اس کو یہ کہا کہ یہ ایک بہت اچھا سیاسی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اس سے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی کہ پاکستان جن حالات میں پھنس چکا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے یہ جو سیاسی مذاکرات ہیں یہ ایک رستہ نکال سکتے ہیں, اور غالباً یہی ایک رستہ ہے جو کہ نکالنا چاہیے. ورنہ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے دے دیا تھا اور وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ ابھی بھی 14 مئی کا, تو وہ آلٹرنیٹ تھا. اور اس کے بعد چاہے اس کے حالات کی مجبوری سے, حالات کے جبر سے, جو بھی معاملات بنے, کسی اور پہ ان کو بیٹھنا پڑا یا ان کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نہیں بیٹھیں گے
تو پھر یہ جو 14 مئی کا فیصلہ ہے یا کسی شکل کسی صورت میں اگر اس کی حکم عدولی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی نقصانات اٹھائے جا سکتے ہیں. تو یہ ہم نے اس کو ایک بہتر قدم جانا, سیاسی قدم جانا, سیاسی مذاکرات سیاسی لوگوں نے کیے اور ایک رستہ نکالنے کے لیے کیے. کل کا دن بھی ابھی موجود ہے جس کے اندر یہ بیٹھ کے اپنا مذاکرات کریں گے, دیکھیں گے کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ کیا بہتری آ سکتی ہے. گو کہ پچھلے 3-4 دنوں کے اندر بہت ساری آوازیں ایسی اٹھی ہیں اور بہت سارے ایسے نیسیئرز ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو مذاکرات کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہونے دینا چاہتے. لیکن کامیابی کا انحصار کس کے اوپر ہے؟ اس کا جواب میں اس طرح سے دوں گا کہ کامیابی اگر نہیں ہوتی تو یہ جو آپشن ہے, یہ جو اپرچونٹی ہے, یہ کس کے ہاتھ میں چلی جائے گی؟ پہلی بات 14 مئی کا جو انہوں نے فیصلہ دیا ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی. وہ پھر کہیں گے کہ 14 مئی آ گئی, گزر گئی, آنے والی ہے, 27 اپریل بھی چلی گئی, تو اب آپ بتائیے آ کے ہمیں کہ 27 اپریل کیوں گئی, 14 مئی کیوں نہیں ہو سکتا جب ہمارا فیصلہ تھا. اس کے جو پھر امپلیکیشن ہیں, جو اس کے نقصانات ہیں, وہ ہمارے سیاسی عمل کے اندر ایک اور کہانی تحریر کریں گے. آج سیاسی زعماء کے ہاتھ میں یہ چیز ہے کہ اس کہانی کو تحریر ہونے سے بچایا جائے, جو کہ جس کو ہم جوڈیشل مارشل لا بھی کہتے ہیں, جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جج بیٹھ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں سیاسی لوگوں کو. اس سے بچنے کے لیے آج وقت ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیجیے. اس میں عمران خان بھی شامل ہے, اس کے اندر پی ڈی ایم کے لوگ بھی شامل ہیں. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے, سپریم کورٹ کو بیوقوف بنایا جائے اور کسی طریقے سے جو الیکشن ہیں ان کو ڈیلے کیا جائے اور اس فیصلے پہ نہ جائے جو کہ ایک اچھا سیاسی فیصلہ ہوگا, تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے گیند کسی اور کے کورٹ میں دے دیں گے. وہ ایک کورٹ ہمارے سامنے ہے. کیا اس سے آگے بھی کورٹ جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے اگر آپ اور گند کریں گے اور گند کھیلیں گے. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ہاتھ میں آج سب کچھ موجود ہے سیاسی لوگوں کے, جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا, اس نے اپنے ہاتھ سے پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز پی ڈی ایم کے حوالے کر دی. جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نیشنل اسمبلی چھوڑے گا, جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کرے گا, اپنے ہاتھ سے نکال کے ان کے ہاتھ میں دے دیا. آج ایگزیکٹلی اسی طریقے سے تمام کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور آج کے اس لمحے کے اندر, کیونکہ عام طور پہ ہم ججوں کو گالیاں دیتے ہیں, جرنیلوں کو گالیاں دیتے ہیں, آج کا لمحہ ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. اور اگر یہ غلطی کریں گے اور فیصلہ نہیں کریں گے اور اپنے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے, سیاست کے رستہ نہیں نکالیں گے, تو پھر آج کی تاریخ میں, آج کے دن میں یہ فیصلہ ان کے خلاف جانا جائے گا. آگے ججوں اور جرنیلوں کا قصور نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کل تک ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے سیاسی لیڈران کے, کہ وہ اس میں سے رستہ نکالیں. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ انحصار ان کے اوپر ہے, آپ کہیں اور جانا چاہتی تھی. میں نے آپ کو 2 رستے بتا دیے. ایک تو فیصلہ سر پہ تلوار کی طرح لٹک رہا ہے, اس کے بعد وزیر اعظم بھی شہید ہو سکتا ہے اس کے بعد, اور لوگ بھی جا سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ہاتھ میں ہے کہ قوت فیصلہ ساز قوتوں کو پرے رکھا جائے, سیاست کو فیصلہ ساز قوت بنایا جائے اور سیاست کے رستے ذریعے اپنا رستے بنائے جائے. ٹھیک ہے. اسار صاحب, 2 ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے پاس, شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تک تو ان کے ہاتھ میں, مگر ایک مطالبہ ہے 14 مئی تک اسمبلی تحلیل کرنے کا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری طرف سے جواب ہے نہیں, اور ساتھ اس طرح کے سٹیٹمنٹ بھی دیے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے, بے سود ہے. یہاں تک کہہ دیا خواجہ آصف نے اگر مذاکرات کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بس ایک شغل ہے, کر لیتے ہیں. تو کیا یہی فیصلہ ساز بنیں گے یا پھر نہیں؟ دیکھیں, بات یہ کہ جو ابھی تک میرے تینوں معزز میرے سینئرز نے جو بات کی ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں, اور جو بظاہر لگ رہا ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا مطلب ایڈے پولے نے انہیں ایک معصوم چوچے کاکے نے کہ انہوں نے جڑا جن نے لایا گلی وہ نال ٹر چلی, یہ چل پڑیں گے, ان کو کچھ کہہ دے گا. یہ مطلب اتنے پولے ہیں کہ نیب کی کسٹڈی میں رہ کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں اور ایک وزیر اعظم کو سائیڈ لائن کر سکتے ہیں. یہ اتنے بھولے ہیں کہ اپنے سارے مقدمات ختم کروا سکتے ہیں. یہ اتنے بھولے ہیں کہ اپنے اوپر نیب کے سارے چارجز مکا سکتے ہیں. یہ اتنے بھولے ہیں کہ نیب کے قانون سازی چینج کر سکتے ہیں. لیکن بیچارے بڑے بھولے مذاکرات نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ خواجہ آصف بھی ہیں, وہ جناب علی جاوید لطیف بھی بول رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دبی دبی آوازیں اٹھ رہی ہیں, دیکھیں جی پرویز الہی کے گھر پہ حملہ ہو گیا اور اب یوں ہو گیا. یہ مطلب آپ وہ جو پنجابی کا ایک وہ ہے نا کہ دلاں دیاں میلیاں نے چند جیاں مورتاں, انہاں کولوں چنگیاں نے مٹی دیاں مورتاں. انہوں نے دیا کیا اس قوم کو؟ آپ نے رولے گولے کے اندر 40 روپے سے بڑھا کے گیس کا میٹر کا 500 روپے کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے 20 ارب روپے کا گھپلا آٹے میں کر دیا.
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ जेब ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ के पैसे ले गए और आप कह रहे हैं हमने बड़ा कारनामा अंजाम कर दिया। तो देखें बात यह है कि जो लीडरशिप की बात हो रही थी ना, हसन भाई ने भी जो कहा, फिर अफसार भाई ने भी जो कहा, बिल्कुल सही कहा कि लीडरशिप ये नहीं है जिसने आज हमारे मुल्क को तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया है। आज हम $1.5 अरब के लिए IMF के आगे नाक रगड़ते फिर रहे हैं। कहाँ है हमारी लीडरशिप? इन्होंने क्यों नहीं इदराक किया इस बात का कि आने वाले दिनों में हमें कहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा? यहाँ पर थोड़ा यही बयान कर दें, लीडरशिप कौन है? वो ही अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो मुर्शदी हसन भाई ने कही ना कि मुगल आजम में शहनशाह का रोल करने से वो शहनशाह नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं डिफर करता हूँ हसन भाई से कि हमारे यहाँ तो ऐसे फनकार मौजूद हैं जिन्होंने मौला जट को बुला दिया अपनी अदाकारी से। ऐसे फनकार कहना है कि दरअसल इस मुल्क में शहनशाह कोई और होता है, अदाकारी से सियासतदान कर रहे होते हैं कि मौला जट की अदाकारी से मौला जट को बुला दिया। नूरी नत सियासतदान में ऐसे ऐसे हैं कि वो नूरी नत भूल गए, मुखो जटनी है कि उनकी डायलॉग डिलीवरी जो है वो मुखो जटनी असल वाली से बेहतर है। और जो इनको खिला रहा है बिहाइंड द कर्टन, जो यश चोपड़ा और सैयद नूर पीछे बैठे हुए, हम में चूंकि जरूरत नहीं है ना हम बात करने की। अदरवाइज मुझे ये बताएं कि ये अपनी यारी तो इन्हें सब चीजें याद रहती है, जब मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला आता है तो ये मजबूरी कर देते हैं। ये कल मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, कल ये मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जो कुछ होगा दी एंड होगा कल। और फिर ये कि ये जो जुडिशल मार्शल का रोला पड़ा हुआ है, ये कैसा जुडिशल मार्शल है जिसमें चीफ जस्टिस मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को नीचे से बच्चा खड़ा होकर गाली दे देता है और वो सुनता रहता है? ये कौन सा जुडिशल मार्शल है? ठीक है, तो कल द एंड होने वाला है मुज़ाकरात का, यही मगर इमरान खान साहब ने कहा है कि ये कोई ये ना समझे कि हम इंतजार करेंगे, ये गलत फहमी ना रहे, चोर और हैंडलर्स आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो बाहर निकलेंगे। इसका मतलब ये कि ये द एंड हुआ तो इमरान खान साहब सड़कों पर है। तो देखना यह है कि फिर इलेक्शन सड़कों पर आके मिलेगा या सड़कों के बाद फिर घर वापस जाना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू एक और मौजू पर आपके सामने रहेगी। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। मरियम नवाज का कहना है कि जिसने नवाज शरीफ को चोर कहा उसका अपना बेटा भी चोर निकला, चाहे वो साकिब निसार हो या फैज हमीद, सब उस गैंग का हिस्सा थे। जस्टिस खोसा ने कहा मेरे पास आओ, मैं नवाज शरीफ को रास्ते से हटाता हूं। ये चाहते हैं इलेक्शन जल्द हो जाएं वरना इलेक्शन जितवाने वाला कोई ना होगा। इमरान खान ने खुद कहा कि जनरल बाजवा के कहने पर असेंबलियां तोड़ी। साकिब निसार आज भी इमरान खान को लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। साकिब निसार का बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया है। मरियम नवाज ने सवाल किया कि साकिब निसार बताओ, एक टिकट के 1 करोड़ 20 लाख लिए हैं, पनामा के कितने लिए थे? ये पहला मौका नहीं कि नून लीग ने जनरल फैज और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की बाकियात का जिक्र किया हो। इत्तेहादी जमातें वाज़ेह अल्फाज में अब भी सिस्टम के अंदर से इमरान खान को हिमायत मिलने का इल्जाम लगाती हैं। ऐसे में सवाल तो यह है कि क्या वाकई इमरान खान को अब भी सिस्टम यानी निज़ाम से सपोर्ट मिल रही है? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, क्या डॉक्ट्राइन का नजरिया अब भी किसी न किसी सूरत में अपना काम दिखा रहा है? हसन निसार साहब, कभी बाजवा डॉक्ट्राइन की गुफ्तगू होती है, कभी साकिब निसार की बाक़ियात की बाज गश्त, हकीकत क्या है इसमें और कितनी है? देखें आयशा, अपनी अपनी तरबियत की बात होती है। मैंने आज तक किसी जा चुके शख्स के बारे में कोई तबसरा नहीं किया। एक आदमी है, एक्सेप्शन है, उसका नाम है ज़ियाउल हक। उससे मुझे शदीद नफ़रत है और मैंने उसकी जेलें काटी हैं। ख़त्म। मैं इनमें से किसी बात पे और ना कोई इस काबिल है। रह गया ये साकिब निसार साहब वाला मामला, तो एक बात ज़हन में रखें कि वो जो कैंडिडेट था, मैंने आज ये अखबारों में पढ़ा है, उसके बाप ने कहा है कि ये दोनों क्लास फेलोज़ हैं, मेरा बेटा और साकिब निसार साहब का बेटा। ये आज की अखबारें हैं, मुझे अखबार याद नहीं, नाम लेना भी शायद मुनासिब नहीं, उठा के देख लें। अब मैं उस बेटे की बात या इसका मेरे तो जायदाद ही नहीं है और मेरा तो फलाना ही नहीं है, अब्बा जी कह रहे नहीं ये हैं वो ज़राए, मैं इसकी सुनूं कि जिसका आप से मुराद यही लोग जो नाम ले रहे हैं, स्कैंडलाइज कर रहे हैं, उस साकिब निसार साहब के बेटे के क्लास फेलो के बाप की सुनूं कि उस झूठे बाप की सुनूं? और ये मेरे तो कोई मतलब पाकिस्तान में भी क्या, मेरा बार क्या, पाकिस्तान में भी कुछ नहीं, झूठों का पलंदा।
میں نے اس پہ کیا کامنٹ کرنا؟ میرا تو یہ ٹائپ ہی نہیں. اس پہ کامنٹ نہ کریں، مگر جو ہمارے سیاستدان سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ہمت ہے تو جب بندہ اقتدار میں ہے تب بھونکو، بعد میں نہیں. زیب نہیں دیتا، تربیت کی بات ہے، تب بولنا تھا. حسن نثار صاحب، میں جب ڈاکٹرائن کی بات کر رہی ہوں تو آج عمران بھی کہہ رہا ہے، بات سنیں، ہم عجیب لوگ ہیں کہ جی باجوہ جنرل باجوہ کو اس بات کے لیے بھی بلیم کیا جاتا ہے. یہ عمران نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ نارملائزیشن اوقات ہے. نارملائزیشن نارمل بات ہے. میں تو اس سے بھی آگے جانے کو تیار ہوں. تو اگر باجوہ صاحب کی یہ اپروچ تھی تو بہت ہیلدی تھی، بہت پازیٹیو تھی، بہت کنسٹرکٹیو تھی. کوئی سین آدمی سن 2022 میں بھوکے مرتے ملک کا خاص طور پہ کوئی سین انڈین چاہے گا یار پڑوسی کے حقوق دیکھو. پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے جو میرے گھر کے ساتھ میں رہتا ہے، میرا پڑوس کا ملک، اس کے ساتھ نارملائزیشن کا خواب اگر یا خواہش تھی باجوہ صاحب کی تو میرے تو سر آنکھوں پہ ہے. یہاں عجیب و غریب لوگ ہیں. عمران نے کہا وہ یہ کہ وہ بھائی اچھا کہتا تھا. ٹھیک ہے، پلے نہیں پہلا کرتی پھردی میلا میلا، اس کو نہیں مانتے اس کو نہیں مانتے. عمران خان کو سسٹم سے سپورٹ مل رہا ہے نہیں؟ ابھی ایک حسن نثار صاحب نے بات کی، میں پولیٹیکل انٹرفیرنس یا پولیٹیکل سسٹم کے اندر جسے کہتے ہیں انجینئرنگ، اس کی بات یہاں کر رہی ہوں. عمران خان صاحب ابھی وزیر اعظم تھے جب بولنا شروع ہوئے تھے، جنرل باجوہ تھے لاسٹ ایئر مارچ میں. نون لیگ کی لیڈرشپ کی جانب سے بھی جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت کرٹیسائز کیا گیا اور نام لکھ. جی سنیں عائشہ، جو سپورٹ میٹر کرتی ہے، فیصلہ کون ہے؟ دی سپورٹ از نو مور اویلیبل. عمران کے لیے وہ نہیں ہے. سمپل. دی سپورٹ جو فیصلہ کون ہوگی، ڈسسسو سپورٹ ہے وہ نہیں اس کو اویلیبل. بچہ جانتا ہے. باقیوں کا کیا ہے؟ چلیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ جو 1 پیج کا ذکر تھا یا کچھ بھی تھا وہ کچھ نہیں ہے، مگر جو اس وقت حکومت اتحاد ہے، اسحاق رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپورٹ اور وہ اس کی ایک بازگشت ہے اس ڈاکٹرائن کی یا ثاقب نثار کا جو باقیات ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نا آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. یہ ایک فاختہ اور کوے کی کہانی ہے. یہ جو فاختہ ہے اس نے 14 سال جو ہے نا دکھ جھیلیں، اور اس کا نام ہے اقبال ملک. ایک میں مثال کے طور پہ ایک چیز سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ میرے ذرائع نے یہ کہانی مجھے سنائی کہ یہ جو اقبال ملک نامی فاختہ ہے یہ 15 سال تک دکھ جھیلتی رہی اور پی ٹی آئی کے ساتھ دامے درمے سکھنے کھڑی رہی. اور خان صاحب نے 2018 میں جب انہوں نے ٹکٹ ڈیمانڈ کیا تو ان کا کہ تم میرے ورکر ہو لیکن میرا وعدہ ہے کہ 2023 میں تمہیں ٹکٹ دوں گا. یہ چپ کر کے بیٹھ گئے. اب 2023 میں جب یہ گئے تو خان صاحب نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا اور ٹکٹ دے دی. اچھا، جو اوپر ایم این اے بریگیڈیئر راحت امان اللہ صاحب جو ہیں NA 113، تو انہوں نے بھی سفارش کی. اچھا، اس کے بعد کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے اور دکھ جھیلے بھی فاختہ اور کوے جو ہے نا انڈا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. اور پھر اس کوے کو انڈا کیسے ملتا ہے اور یہ باتیں ہمارے سامنے سب کے سامنے وہ بھی حسن صاحب نے بتایا، اخبار میں چھپا ہے کہ ان کے بیٹے کا دوست کلاس فیلو تھا. تو کلاس فیلو ہونا میٹر کرتا ہے؟ نہیں، کلاس فیلو میرٹ کدھر میٹر کرے گا؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو پیراٹروپرز ہوتے ہیں، ہاں سفارش کیوں نہیں؟ عائشہ میں نے خود کی ہے سفارش. میں اب کی بات نہیں کر رہا، پچھلے الیکشن میں نے 1-2 لوگوں کی سفارش کی تھی. میں تو وعدوں اور میرٹ کی بات کر رہی ہوں، آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ جو بی فاختہ کیا آپ نے سنائی کہانی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں ہیں کہ جو آڈیو آئی ہے اور اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کی تو وضاحت جو ہے وہ وہی دیں گے جن کی آواز ہے. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ انہوں نے دینی ہے، اس میں تو کچھ نہیں بول سکتا. لیکن میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے جو میرے علم میں ہے کہ ملک اقبال جو تھے انہیں ٹکٹ دے دیا گیا تھا اور خان صاحب اس سے مطمئن بھی تھے. لیکن آگے جو کہانی میں ٹویسٹ آیا وہ تو وضاحت انہوں نے کرنی ہے جن کے نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں فارن فنڈنگ سے ہوتے ہوئے توشہ خانہ، پھر نکاح نامہ سے ہوتے اب ثاقب نثار کے بیٹے تک بات چلی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، اگر اب آپ کا کیس اتنا ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو لب بھی کچھ نہیں رہا اور اب آپ کو ادھر ادھر کی چیزیں پکڑ کے اس طرح کی سکینڈلائز کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کو مان لیں
कि एक दफ़ा इलेक्शन में जाएं और ज़रा पता चल जाए कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन किसके, अवाम किसके साथ खड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी एक दिलचस्प बात है कि एक तरफ एक पार्टी है जिसने टिकट ही नहीं जारी की क्योंकि उसके पास टिकट लेने वाला ही नहीं आया, एक तरफ एक पार्टी है जिसके ऊपर ये लग रहा है कि जी इधर जोड़ तोड़ हो रहा है, लोग टूट के मर रहे हैं। मैंने हसन भाई को भी याद होगा कि हम फिल्मों में खिड़की तोड़ हफ्ता देखते थे कि खिड़की तोड़ हफ्ता, वो चौधरी अकरम साहब का मैं कॉलम पढ़ा था तो उन्होंने कहा दरवाजा तोड़ हफ्ता चल रहा है, ठीक है ना। तो चाहे वो परवेज इलाही का दरवाजा तोड़ हफ्ता चल रहा है, लेकिन खिड़की तोड़ हफ्ता तो चल रहा है। इमरान खान के घर के बाहर टिकट लेने वालों का एक हजूम है, मायूस होने वालों का भी हजूम है। एक तरफ एक पार्टी है जो टिकट ही जारी नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ इस तरह से भी देखा जा सकता है फिर कि उनको पता है कि इलेक्शन हो ही नहीं रहा अभी। तो ये बात आपको याद है, हमने पहले भी की हम थी कर चुके कि वो उन्हें पता है कि इलेक्शन नहीं होगा, उन्होंने टिकटें जारी नहीं की। अब यहाँ पे सवाल, सॉरी एक मिनट, यहीं पे यही सवाल है जो आपका कहते हैं डॉक्ट्राइन का नजरिया। तो फिर कौन सी डॉक्ट्राइन है जिन्होंने नून लीग को ये कहा कि आप टिकटें जारी ना करें क्योंकि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे? डॉक्ट्राइन है जब इनको पता है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। और कौन सी डॉक्ट्राइन है जिसमें इमरान खान पे 186 पर्चे बन जाते हैं और इनके 186 पर्चे खत्म हो जाते हैं? तो कौन है? शहजाद चौधरी साहब, ये कौन सी डॉक्ट्राइन है कि जब वजीर आजम फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते हैं कि 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें हो जाती हैं? क्या कोई डॉक्ट्राइन है, कोई डॉक्ट्राइन नहीं है? और अगर इनको पता है इलेक्शन नहीं हो रहे तो यहाँ पर किधर टिकटें बांटी जा रही है और करोड़ों की फिर ऑडियोज निकल रही। बट मरियम नवाज ने एक बात आज कही है कि 3 रुकनी बेंच की जग शहबाज शरीफ या वजारत उज़्मा से नहीं है, अगली तकर्रुरी रोकने के लिए है, जिस तकर्रुरी से पहले इलेक्शन चाहिए। अच्छा आयशा, मैं थोड़ा सा ज़रा आपसे माज़रत के साथ और अपने बाकी पैनलिस्ट के साथ भी मैं एक अर्ज़ है कि ये डॉक्ट्रिन का जो लफ्ज़ है ना, इसको हम गलत इस्तेमाल करते हैं। डॉक्ट्रिन ये मकसद नहीं है जिस तरीके से आप आम मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक लफ्ज़ है और इसके बहुत डीप मीनिंग होते हैं। मैं इसका उस्ताद रहा हूँ, मैं पढ़ाता रहा हूँ डॉक्ट्रिन्स को, और डॉक्ट्रिन मुख्तलिफ लेवल्स की होती हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता और मुझे पता है कि ये गलत आम है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब एंटायरली कुछ और होता है। लेकिन हमारे लेवल के ऊपर जब बात की जाती है तो डॉक्ट्रिन को जब किसी नाम के साथ लगाया जाता है तो बहुत अजीब सी बात लगती है। आपने कियानी मॉडल का जिक्र किया, मैं आपको बिल्कुल भी मुश्किल में नहीं डालूंगा पूछने के लिए कि कियानी मॉडल क्या है, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, शायद आपको बेहतर पता हो। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा किसी दिन आपसे बैठ के कि कियानी मॉडल असल में किसको आप कह रही हैं, क्या है वो मॉडल, या कोई डॉक्ट्रिन का नाम लेता है, वो क्या है डॉक्ट्रिन। तो मैं बार बार ये चीज़ कह चुका हूँ कि ऐसी कोई डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट नहीं करती। ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन होती है, सर्विस डॉक्ट्रिन होती है और बस उसी लेवल पे रुक जाती है। इसका तल्लक पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, इसका तल्लक आमतौर कमर्शियल डॉक्ट्रिन्स भी होती हैं, आपने किसी कॉर्पोरेट की डॉक्ट्रिन भी होती है, लेकिन वो डॉक्ट्रिन होती है वो जिसको मिशन स्टेटमेंट कह लीजिए, मिशन स्टेटमेंट वो होती है। हाँ, प्रोजेक्ट इमरान के बारे में अगर आप कहना चाहते हैं जो स्टार्ट हुआ था, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलर और फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में आप बाजवा का रोल, फलाने का रोल, उसका रोल आप देखना चाहें ज़रूर, आप 100 बिस्मिल्लाह उनके नाम लेके उस चीज़ को एक्सप्लेन करके ज़रूर फरमाइए, तो बेहतर चीज़ है। अब आपका सवाल यह है कि डॉक्ट्रिन जिसका जिक्र किया जाता है वो कौन सी पहली बात, डॉक्ट्रिन तो लफ्ज़ हम गलत इस्तेमाल करते हैं, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्या इमरान खान को आज सिस्टम के अंदर से सपोर्ट मिल रही है? अगर इमरान खान को सिस्टम के अंदर से सपोर्ट मिल रही होती, परवेज़ इलाही के घर के ऊपर हमला ना होता, इमरान खान के अपने घर के ऊपर हमला ना होता, उनके गेट ना तोड़े जाते, इमरान खान आज दर दर की ठोकरें ना खा रहा होता अगर सिस्टम में से सपोर्ट मिल रही होती। आज अगर जिस तरीके से उसकी गवर्नमेंट गई और एक नई गवर्नमेंट आई, चाहे बड़े अच्छे तरीके से उसका खूबसूरत उसका डेल डोल था और उसके ऊपर अच्छा गिलाफ चढ़ाया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, लेकिन आज वो बैठे हैं। आज इमरान खान की बात सुने, इस्टेब्लिशमेंट को जिसको आप निशाना बनाना चाहती हैं, वो उसी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके उनको अभी भी बुरा भला कहता है। किस वजह से? कि वो पीडीएम के पीछे बैठे हैं। तो वो तो डॉक्ट्रिन ऐसी नहीं होती जो कि हर साल बदलती जाए, 3 साल बाद बदल जाए। डॉक्ट्रिन ऐसे नहीं होती। डॉक्ट्रिन एक सेट ऑफ बिलीफ्स का नाम है जो कि हमेशा के लिए लॉन्ग अबाइडिंग, बहुत देर तक रहते हैं आपके साथ, जिसकी वजह से आपका एक माइंड सेट, एक सोच बनती है। तो सियासी तौर पर क्योंकि आपका सवाल है, तो ऐसी कोई डॉक्ट्रिन को मैं जानता नहीं हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट करती है। अलबत्ता इसके बारे के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो अफसार आलम साहब हैं, वो जरूर इसके बारे में आई एम श्योर आपको बताएंगे। अफसार साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जो यहाँ से हुकूमत इत्तेहाद गुफ्तगू कर रहा है वो उसका जो रुख है वो अदलिया की तरफ है ज़्यादा अभी राइट ना हो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है। लेकिन आपके ख्याल में क्या कोई डॉक्ट्रिन मौजूद है? नहीं है। 6-6 साल के दौर तो गुजरे, कोई सेट ऑफ बिलीफ्स भी रहे, और अभी जो 6 साल गुजरे उसके तो अगले भी 10 साल प्लान थे। आपके ख्याल में राइट नाउ ऐसा कुछ है? नहीं है। और शहबाज शरीफ को फिर किस तरह याद रखा जाएगा इस दौर के बाद?
میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں. ایک بات میں پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ تو وہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جسٹس ثاقب نثار کی جو سفارش کی بات ہے نا وہ ہر لیول پہ غلط ہے. سفارش کرنا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے غلط نہ ہو, ان کیس کے کوئی میرٹ پہ ہے تو اس کی سفارش کر دی جائے. ثاقب نثار کا سفارش کرنا کسی ایسے سیاستدان کے لیے اور سیاستدان کی پارٹی کے ٹکٹ کے لیے جس کے کی اوپوننٹ کو, جو سب سے برا مخالف ہے اس کو, وہ خود ساری عمر کے لیے نااہل قرار دے چکے ہیں. 62 کے تحت وہ فیصلے دیتے رہے, لوگوں کو صادق اور اس کے مخالف کو جس کا وہ ٹکٹ بانٹ رہے ہیں پیسے لے کے, اس کو وہ صادق اور امین ڈکلیئر کر چکے ہیں. اور اس کے بعد اس کو تاحیات نااہل کیا اور پھر ان کو پارٹی چیف سے ہٹایا. جب آپ کا اتنا کانفلکٹ ہو, آپ ایک سیاسی مخالف کے خلاف اتنے فیصلے کر چکے ہوں چیف جسٹس ہو کے, تو آپ اس کے سیاسی مخالف کو ریٹائرمنٹ کے بعد جب آپ ٹیکس پیئر کا پیسہ ابھی بھی نہ چھوڑ رہے ہوں پینشن کی صورت میں, تو آپ اس سیاسی مخالف کی ٹکٹ لے کے آگے بیچیں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ مناسب نہیں ہے اخلاقی طور پہ, پروفیشنلی, کسی بھی طریقے سے. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات آپ کی آگئی سسٹم کی. دیکھیں میں سسٹم کو کسی اور طرح سے دیکھتا ہوں. سب لوگوں نے بات کی ہے کہ سسٹم عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا. بدقسمتی سے میری رائے تھوڑی سی, جو میں فیکچول ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ آپ کو جو بتاؤں گا, میری رائے مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی سسٹم عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے نا, چلیں اس کو مشن سٹیٹمنٹ کہہ لیتے ہیں, شہزاد چودھری صاحب استاد ہیں, ہمارے بھی استاد ہیں, انہوں نے کہا کہ مشن سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے. باجوہ جنرل باجوہ نے آ کے ایک مشن سٹیٹمنٹ دی. ان کا مشن یہ تھا کہ میں نے عمران پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور پاکستان کو چائنا سے دور کرنا ہے, کشمیر کو انڈیا کو تحفے میں دینا. تینوں میں وہ کامیاب رہے ہیں, ویل ڈن. ان کا مشن سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا آ کے اخباروں میں چھپا, فرنٹ پیج پہ چھپا, اردو میں چھپا, انگلش میں چھپا, پورے پیجز پہ چھپا, اور وہ انہوں نے پورا کر دیا. اب سسٹم کی بات کریں نا آپ سپورٹ کرنے کی, میں نے سسٹم کو دیکھا ہے, میں چھوٹا بچہ تھا اس وقت, میں نے دیکھا سسٹم کو کہ جولائی 1977 میں 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق آیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا. اپریل 1978 تک کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 8 مہینے. 8 مہینے بعد بھٹو کا پھانسی لگا بدن لاڑکانہ کی مٹی میں دفن ہو چکا تھا. جب سسٹم کسی کو سپورٹ نہیں کرتا تو یہ ہوتا ہے. جب سسٹم کسی کو سپورٹ نہیں کرتا تو نواز شریف اور جولائی میں ان کو بھی نکالا گیا. 10 مہینے کے اندر وہ اور ان کی بیٹی دونوں جیل میں تھے. نواز شریف تاحیات نااہل تھے, پارٹی چیف کے عہدے سے نااہل قرار دیے گئے تھے. ساری عمر کے لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. یہ 10 مہینے کے اندر ہو گیا تھا. یہ ہوتا ہے جب سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. خان صاحب پچھلے 1 سال سے اقتدار سے باہر ہیں, ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں, کیسز کا نمبر بھی مختلف ہر بندہ بتاتا ہے, چلے جتنے بھی ہوئے ہیں, ایک کیس میں آج تک وہ گرفتار نہیں ہوئے. ان کو عدالت میں گھر بیٹھے ضمانت مل جاتی ہے بغیر پیش ہوئے, انہیں راہداری ضمانت مل جاتی ہے. ان پہ کچھ نہیں, ان کے کسی ساتھی کو آج تک 1 مہینہ کے 1 ہفتہ بھی جیل میں نہیں رہ سکا کوئی. شیخ رشید نے کتنی بڑکیں ماری تھی, کیا کیا ہے, ان کتنے دن وہ جیل میں رہے ہیں, وہ باہر آ گئے ہیں, مجھے بتائیں. اور عمران خان, یہ ایک بات ہوگی عدلیہ کو, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت انتہائی بے بس ہے, شہباز شریف وزیر اعظم نہیں, کوئی اور وزیر اعظم ہے. بات سسٹم کی ہو رہی ہے نا, سسٹم پہ رہیں اس وقت. اب آپ گول پوسٹ نہ چینج کریں جب میں گول کرنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ سسٹم میں آج عدلیہ پہ کون دباؤ ڈال رہا ہے مجھے بتائیں. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا, کتنے سال چلا, اور ان کی بیوی کیا کرتے رہے. میڈیا کے بارے میں آپ کو بتا دوں, سسٹم ہے نا, ہم بھی سسٹم کا حصہ ہیں. سیدھی سی بات کریں, میڈیا کو کیا روزانہ انسٹرکشن نہیں آتی تھی آج ان کے خلاف یہ مہم چلانی ہے آپ نے. ابھی آپ مجھے بتائیں, آپ اینکر ہیں, آپ کو کہاں سے انسٹرکشنز آپ کو آتی ہیں سسٹم کے اندر سے کہ آج ابصار کو نہیں لینا, آج ابصار کے یہ کمنٹس کاٹ دیں, آج حسن نثار صاحب کے یہ کمنٹس کاٹ دیں, آج ان کو آؤٹ کر دیں. آپ بتائیں, کسی سے متعلق نہیں آئی سمیت میرے کنٹینٹ کے, میں آپ کو یہاں حلقیاں بتا رہی ہوں, ابھی تک مجھے کوئی کسی سے کوئی انسٹرکشن ہے نہ کسی کو کاٹنے کی نہ پیٹنے کی. یہ میرا ڈیسیژن ہے جب میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہی ہوں کہ کتنا ٹائم کیسے مینج کیا جا سکتا ہے. بالکل. تھینک یو. ابھی میری بات اور سن لیں. تھینک یو ویری مچ میں میری بات کو انڈورس کرنے کا. لیکن اس وقت جب سسٹم خلاف کام کرتا ہے نا, تو پھر نہ مطیع اللہ جان ٹی وی پہ آتا ہے, نہ نصرت جاوید آتا ہے, نہ طلعت حسین آتا ہے, نہ حامد میر آتا ہے, نہ ابصار عالم آتا ہے, کوئی نہیں آتا. پھر ٹی وی پہ نظر نہیں آتی ان کی شکلیں, نہ کسی کی آواز سنائی دیتی ہے. دوسری بات, آخری بات سن لیں, جیو نیوز اور ڈان نیوز بند ہو چکے تھے 1 مہینے کے لیے.
क्योंकि वो लाइन पे नहीं आ रहे थे। आप मुझे बताएं आप कौन सा टीवी चैनल बंद हुआ है कि वो लाइन पे नहीं आ रहा? क्या क्या टीवी चैनल चला रहे हैं, किस तरह सारी चीज़ें दिखा रहे हैं? छोटी मोटी करेक्शन तो चलती रहती है, पैमरा ने कभी कुछ कर दिया कभी कुछ, कोई आप मुझे बताएं कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसा फैसला जिसने डेंट डाला हो? मैं इसको ऐसे कह दूं इस वक्त जी, बाकियात नज़रिया की काम कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। नज़रिए की जो बाकियात अभी भी सिस्टम के अंदर है बहुत ज़्यादा हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस मुल्क का इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, साबिक आर्मी चीफ सपोर्ट कर रहा है, साबिक DGI सपोर्ट कर रहा है, और क्या सिस्टम होता है? सारा मीडिया सपोर्ट कर रहा है। यही कुछ है ना एस्टेब्लिशमेंट, सारा मीडिया सपोर्ट कर रहा है, पैसा उनको आ रहा है हर तरफ से, पैसा अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी सपोर्ट कर रहा है, और आपको क्या चाहिए सपोर्ट सिस्टम से? यही सिस्टम है, यही सिस्टम है सारा। ठीक है। बनने नहीं अफसार भाई, मैं आपकी बात को ही सेकंड करना चाह रहा था कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद चेयरमैन पैमरा रहे तो आपको कोई सिस्टम का बेहतर पता है कि कैसे चैनल्स को डील किया जाता है या उन्हें वो किया जाता है, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। चलें जी, आप चारों का शुक्रिया अदा करूंगी। जो गुफ्तगू प्रोग्राम में हुई उसके बेहतर साज आप हैं कि आप फैसला करें कि आपके मामलात के फैसला साज सियासतदान हैं या कहीं कोई सिस्टम ऐसा है जो तमाम फैसले कर रहा है। मुझे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।